السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ویڈیو جماعت پنجم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلی ویڈیو میں جانور ہماری زندگی کے ذریعے کے بارے میں ہم نے صفحہ نمبر 2 تک پڑھا تھا اور آپ لوگوں کو کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ہوم ورک مکمل کیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہم صفحہ نمبر 3 سے پڑھنا شروع کریں گے کیونکہ صفحہ نمبر 2 تک مکمل ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، بھیڑ ہی میری دولت ہے۔ تو بچوں دیکھیں، ہماری مختلف ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم اقسام کے جانوروں پر انحصار کرتے ہیں۔ آئیے جانیں گے کہ لنگیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے کس پر انحصار کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، لنگیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور ہماری مختلف ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم مختلف اقسام کے قسم کے جانوروں پر اپنی زندگی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی طریقے سے لنگیا اپنی زندگی کس جانور کے اوپر انحصار کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر، اس شخص کا نام لنگیا ہے، یہ محبوب نگر کے پہاڑی علاقے میں بکریاں چراتا ہے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، اس شخص کا نام لنگیا ہے، یہ محبوب نگر کے پہاڑی علاقے میں بکریاں چراتا ہے۔ اس کے پاس جملہ 40 بکریاں ہیں۔ بچوں، لنگیا کے پاس جملہ 40 بکریاں ہیں۔ انہیں چراتے ہوئے روزانہ 30 کلومیٹر پیدل چلتا ہے۔ لنگیا بکریاں چراتے چراتے 30 کلومیٹر روزانہ وہ پیدل چلتا ہے۔ بچوں، اپنے 2 بچوں کو سرکاری اسکول میں تعلیم دلوا رہا ہے۔ بچوں، لنگیا کے پاس جملہ 40 بکریاں ہیں اور وہ بکریوں کو چروانے کے لیے 30 کلومیٹر روزانہ پیدل چلتا ہے، اور اس کے 2 بچے ہیں، یعنی لنگیا کے 2 بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سرکاری مدرسے میں، گورنمنٹ اسکول میں تعلیم دلوا رہا ہے، اور علل صبح بکریوں کو لے کر جنگل کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ ارے بچوں، لنگیا روزانہ علل صبح یعنی صبح کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، وہی حصے میں لنگیا بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور پیارے بچوں، آگے دیکھیں، شام ڈھلتے ہی وہ گھر واپس آتا ہے، یعنی شام کا جیسے ہی وقت ہوتا ہے، شام جیسے ہی ڈھلتے رہتی ہے، وہ اپنے گھر واپس آتا ہے۔ کون آتا ہے پیارے بچوں گھر کو؟ لنگیا۔ آگے دیکھیں، بکریوں کو چرانے میں اس کا کتا اس کی مدد کرتا ہے۔ پیارے بچوں، لنگیا کے پاس ایک کتا ہے، بکریوں کو چرانے میں کتا لنگیا کی مدد کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے جانا کہ بکریاں چرانے کے لیے لنگیا کی کتا بھی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، کھانے کو ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جس کو دوپہر میں خود کھاتا ہے اور اپنے کتے کو بھی کھلاتا ہے۔ تو بچوں، ظاہر سی بات ہے کہ جب لنگیا علل صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام ڈھلتے وقت گھر واپس آتا ہے، تو دوپہر میں کیا کھائے گا؟ وہ دوپہر میں کیا کھاتا ہوگا؟ یہ اپنے ذہن میں یا پھر آپ کو سوال آیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، لنگیا ایک کپڑے میں کھانا باندھ کر وہ اپنے گھر سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو وہ خود بھی کھانا کھاتا ہے اور کتے کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ بچوں، آگے دیکھیں، چلنے کے ناقابل بکری کے بچوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے اور ماں باقی بکریوں کو پہاڑیوں اور میدانوں میں چراتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جو بکریوں کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، اور لنگیا کے پاس بھی جو بھی بکریوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو وہ ان بچوں کو لنگیا اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے، اور باقی جو بکریاں رہتی ہیں، جیسا کہ ان بچوں کی مائیں اور دوسرے بکریوں کو وہ میدانوں میں اور پہاڑوں پر چراتا ہے۔ بچوں، آگے دیکھیں، موسم گرما میں جب گھاس کی قلت ہوتی ہے تو چرواہے تقریباً 5 مہینوں کے لیے اپنی بکریوں کے 10 کے گروپس بنا لیتے ہیں اور اپنی ضرورت کا ساز و سامان گدھوں پر لاد کر ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم گرما میں گھاس کی قلت ہو جاتی ہے، پانی کی بھی قلت ہو جاتی ہے۔ قلت سے مراد کمی ہو جاتی ہے، بہت ہی مشکل ہوتی ہے کہ گھاس کہیں پر یا
उगे, क्योंकि जब बारिश ही नहीं होती है तो घास कहाँ से होगी बच्चों। तो जब घास की किल्लत होती है तो चरवाहे 5 महीने के लिए अपनी बकरियों के 10-10 ग्रुप बना लेते हैं और जो ज़रूरत का सामान होते हैं वो गधों पर लाते हैं। आगे देखें बच्चों, जहाँ घास दस्तयाब होती हो, अक्सर तालाब, कुंटों के किनारों और किनाल के करीब घास दस्तयाब होती है। तो प्यारे बच्चों, घास कहाँ पर दस्तयाब होती है? किनारों पर। जैसा कि किसके किनारों पर बच्चों? तालाब के किनारों पर, कुंटों पर और किनाल के करीब घास दस्तयाब रहती है। तो वहीं से गधों के ज़रिए घास को लाते हैं। बच्चों आगे देखें, बाज़ औक़ात चीता और भेड़िया बकरियों पर हमला करते हैं। इन हमलों से कुत्ते ही बकरियों को कुछ हद तक महफूज रखते हैं और रात के औक़ात में सांपों का डर भी लगा रहता है। तो बच्चों, जब जंगल में बकरियों को चराने के लिए ले जाया करते हैं तब बकरियों पर चीता और भेड़िया हमला करते हैं, तो उनसे कुत्ते ही कुछ हद तक बकरियों को महफूज रखते हैं और रात जब होती है तब रात के औक़ात में सांपों का भी डर लगा रहता है। तो बच्चों आगे देखें, चंद किसान रात के औक़ात में बकरियों को उनके खेतों में रखने के लिए कहते हैं, जिससे बकरियों का फुजला खेतों में बतौर खाद काम आता है। उस तरह फ़ायदा हासिल होते हैं। इसी तरह फ़ायदा हासिल करते हुए अक्सर किसान इन चरवाहों को पैसों के साथ साथ चावल और कुछ तरकारियाँ भी देते हैं। इस तरह वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बकरियों को खेतों में रखने को ही कुछ किसान तरजीह देते हैं, क्योंकि उनका जो फुजला होता है वो बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अक्सर जो किसान होते हैं वो ख़ुद ही अपने बकरियों को नहीं चराते, बल्कि चरवाहों को पैसे देकर चरवाने लगवाते हैं, और जो चरवाहे होते हैं उनको पैसे देकर, चावल देकर और तरकारियाँ देकर वो एक दूसरे की मदद किया करते हैं। यानी चरवाहे किसान की मदद करते हैं और किसान चरवाहों की मदद करते हैं। तो बच्चों आगे देखें, बकरियां चराने के लिए लिंगाया के पास कोई वज़नी अशिया मौजूद नहीं है। चमड़े के चप्पल, ऊन से बनी कंबल, लाठी और पानी पीने के लिए एक कटोरा उसके साथ होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब लिंगाया घर से निकलता है तो उसके पास ऐसी कोई वज़नी चीज़ नहीं है जिससे लिंगाया को मुश्किल हो। वो चमड़े के चप्पल, ऊन से बनी कंबल और लाठी और पीने का पानी साथ लेकर बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ रवाना होता है। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, कई महीनों तक बीवी बच्चों से दूर रहने पर उनकी आफियत या खैरियत की इत्तला उस तक पहुंच नहीं पाती। एक दफ़ा उस तरह बकरियां चराने के लिए घर से दूर जाने पर उनके वालिद के इंतकाल की इत्तला भी उस तक नहीं पहुंच ऐसा होता है कि वो बहुत दूर निकल जाते हैं बकरियां चराने के लिए। तो रिश्तेदारों की उनके पास खैर रो आफियत यानी खैरियत पूछने के लिए या फिर कोई ऐसी ख़बर, चाहे वो खुशी हो या गम की, वो लोगों तक यानी चरवाहों तक पहुंच नहीं पाती। तो प्यारे बच्चों, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि लिंगाया के वालिद का इंतकाल हो गया, तो वो ख़बर लिंगाया तक नहीं पहुंची। तो प्यारे बच्चों, ऐसा पुराने ज़माने में बहुत सारी बातें, यानी जो हमारे दादा दादी, नाना नानी के ज़माने में ही ऐसा ही होता था कि जब कोई खुशी की या गम की खबर होती तो रिश्तेदारों तक पहुंचने के लिए वो लोगों को बहुत सारी तकालीफ़ें उठानी पड़ती थी। कई दफ़ा तो ऐसा हो जाता कि गम का अगर माहौल होता तो गम ख़त्म हो जाता था, बाद में इत्तला पहुंचती थी, और कभी खुशी का माहौल होता, खुशी ख़त्म हो जाती, बाद में इत्तला पहुंचती थी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीक़े से लिंगाया के साथ भी ये हादसा पेश आया। तो प्यारे बच्चों, लिंगाया ने एक सेल फ़ोन यानी मोबाइल ख़रीदा और उस मोबाइल से वो ऐसा फ़ायदा उठा रहा है कि रिश्तेदारों से बात कर रहा है, उनकी खैर व खैरियत मालूम कर रहा है, वो किस हाल में है वो जान रहा है। तो प्यारे बच्चों आगे देखें, मुनासिब दाम मिलने पर बड़ी बकरियों को फ़रोख्त कर देता है, बकरियों के बच्चों को वो अपने पास ही रख लेता है। हासिल शुदा रकम से वो अपना कर्ज़ अदा करता है और कुछ रकम अपने पास महफूज रखता है। बकरियों को ख़रीदने वाला ताजिर जब उन्हें अपने साथ ले जाता है तो उसकी आंखें भर आती है, उस बात को रफ्ता रफ्ता भूल जाता है और दोबारा बकरियों के रेवड़ इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, लिंगाया के पास जब बकरियां
کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب مناسب دام لگتا ہے یعنی تاجر آتے ہیں، بکریوں کے خریدنے والے جب آتے ہیں، جب مناسب دام بکریوں کا لگاتے ہیں یعنی واجبی دام بکریوں کا لگاتے ہیں، تو لنگایا ان کو فروخت بھی کر دیتا ہے۔ اور جب تاجر بکریوں کو لے کے جاتے رہتا ہے یا پھر اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے، تو تب لنگایا کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اس لیے آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ لنگایا کافی وقت ان بکریوں کے ساتھ گزارا۔ تو پیارے بچوں، اس وجہ سے لنگایا کی آنکھیں بھر آتی ہے، اور رفتہ رفتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کو بھول جاتا ہے اور دوبارہ بکریوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اور پیارے بچوں، جو بکریوں کو لنگایا نے بیچا، ان بکریوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ خود رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 4 پر دیکھیں، سال کے اخیر میں لنگایا نے 22 بھیڑیوں کو فیکس 5,000 روپے میں فروخت کیا۔ بھیڑیوں کی کھادگی فروخت کے ذریعے 4,000 روپے اور اون کی فروخت کے ذریعے 2,500 روپے آمدنی حاصل ہوئی۔ لنگایا سال تمام میں بھیڑیوں کی دوائیں، ٹیکے، چارہ، آمد و رفت کے لیے جملہ 68,000 روپے خرچ کیے۔ بتائیے کہ لنگایا کے پاس کتنی رقم باقی بچی۔ تو پیارے بچوں، سال کے اختتام تک لنگایا 22 بھیڑیوں کو بیچا، اور ایک بھیڑ کی قیمت جو اسے حاصل ہوئی 5,000 روپے۔ تو پیارے بچوں، لنگایا کا جو خرچ تھا بھیڑیوں کی کھادی کی فروخت کے ذریعے، وہ 4,000 روپے کمایا، اور ان کی فروخت کے ذریعے 2,500 روپے کمایا۔ لیکن لنگایا جو بھیڑیوں کے اوپر خرچ کیا، وہ یہاں پر دیکھیں، دوائیوں کے لیے، ٹیکے، چارہ اور آمد و رفت کے لیے جملہ لنگایا 68,000 روپے خرچ کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، آئیے لنگایا کی آمدنی و خرچ کی تفصیلات معلوم کریں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، 22 بھیڑ ضرب 5,000 روپے۔ تو پیارے بچوں، لنگایا نے 22 بھیڑ بیچی ہے، کتنے سے بیچے؟ 5,000 روپے سے۔ تو پیارے بچوں، جب اس کو ضرب دیں گے، جب ان کو انٹو کریں گے، تو اس کی جملہ آمدنی دیکھیے پیارے بچوں، 1,10,000 روپے، یعنی بھیڑ کی فروخت سے لنگایا نے 1,10,000 روپے کمائے، یعنی اسے آمدنی حاصل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، آگے دیکھیں، کھاد کی فروخت کے ذریعے حاصل شدہ رقم، یعنی لنگایا نے اس کی جو کھاد بیچی، فروخت کی، اس سے حاصل شدہ رقم 4,000 روپے ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اون کی فروخت کے ذریعے حاصل شدہ رقم۔ تو پیارے بچوں، اون کی جو فروخت کی گئی، اس سے حاصل شدہ رقم کتنی ہوئی؟ 2,500 روپے۔ تو پیارے بچوں، ان تمام کو جب جمع کیے جائیں تو ہمیں کل آمدنی 1,16,500 روپے ہوگی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آمدنی۔ اس کے بعد دیکھیں قرض۔ تو پیارے بچوں، ہم یہاں پر جان چکے تھے کہ پیارے بچوں، ہم نے جانا کہ جملہ اس کو خرچہ 68,000 روپے آیا۔ تو پیارے بچوں، آگے دیکھیں، کل آمدنی۔ بچوں، لنگایا نے کل آمدنی ایک سال کے اختتام تک 1,16,500 روپے کی اسے آمدنی ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، کل خرچ 68,000 روپے۔ تو پیارے بچوں، 1,16,500 روپے میں سے 68,000 روپے اگر ہم نکال دیں، مائنس کر دیں، تو اسے جو منافع حاصل ہوا وہ ہم جان پائیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، منافع یعنی جب اسے مائنس کر دیا گیا، نکال دیا گیا، تو 48,500 روپے کا لنگایا کو منافع ہوا۔ پیارے بچوں، آگے دیکھیں، گروہی کام، یعنی ابھی گروپ تو ہم بنا نہیں سکتے، تو پیارے بچوں، آپ کو یہ کام علیحدہ ہی کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ ہی خود کام انجام دیں۔ تو پہلے دیکھیں، سال تمام محنت کرنے کے بعد ملایا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ملایا سے مراد لنگایا ہے۔ تو دیکھیں، کرنے کے بعد ملایا کو کتنی آمدنی حاصل ہوئی، پرنٹ کا مسٹیک ہے۔ تو سال تمام جب لنگایا نے محنت کی، تو جب اس کو کتنی آمدنی حاصل ہوئی، یہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، کیا اس حاصل شدہ آمدنی سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہوگی؟ کیسے؟ پیارے بچوں، جو سال کے اخیر میں لنگایا کو جو آمدنی حاصل ہوئی، اس سے اس کی ضروریات
یعنی زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں جیسا کھانا پینا اوڑھنا سب، یہ تمام ضروریات پوری ہوگی یا پھر نہیں؟ اگر ہوگی تو کیسے، اگر نہیں ہوگی تو کیوں؟ اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں لنگایا روزانہ کتنے گھنٹے محنت کرتا ہے؟ بچوں اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے کہ لنگایا روزانہ کتنے گھنٹے محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، یعنی بکریاں چراتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا لنگایا کو اس کی محنت کے برابر صلہ ملتا ہے؟ بچوں لنگایا جس طرح سے محنت کر رہا ہے، جتنے وقت اپنا بکریاں چرانے کے لیے لگا رہا ہے، جتنا ٹائم بکریوں کے پیچھے صرف کر رہا ہے یعنی چرانے کے اندر، تو اس کی محنت کا صلہ اس کو برابر مل رہا ہے یا پھر نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں چرواہا زراعت کے کاموں میں کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ بچوں جو چرواہے ہیں یعنی بکریاں جو چرا رہے ہیں، چراتے ہیں، وہ لوگ زراعت کے کاموں میں کسان کو کس طرح فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا لنگایا اپنے بھیڑیوں کی دیکھ بھال ٹھیک طرح سے کرتا ہے؟ آپ کی رائے لکھیے۔ بچوں لنگایا جس طریقے سے بھیڑیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یعنی انہیں دیکھ رہا ہے، ان کو چروا رہا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، کیا وہ برابر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا آپ ملایا کی طرح کے افراد کو جانتے ہیں؟ ان کی طرز زندگی پر مباحثہ کیجیے۔ پیارے بچوں کیا آپ ملایا کی جس طرح زندگی گزر رہی ہے اسی طریقے سے آپ کے آس پاس میں، گھر کے بازو میں یا پھر ولیج میں یا پھر ٹاؤن میں آپ کے کوئی قریبی دوست کے گھر کے بازو یا پھر آپ کے گھر کے بازو میں کوئی ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے یا پھر جانتے ہیں تو ان کی زندگی کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر مباحثہ کرنا ہے، لیکن آپ اس کو کاپی میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں یہ ہے سبق، انشاءاللہ باقی کا جو بھی کام ہے ہم اگلی ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ ابھی تک جو بھی طلباء و طالبات میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ہماری اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ چلیے ابھی اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔